الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ رمضان اور رمضان کے روزوں کے بارے میں جو کچھ قرآن حکیم پہ بیان ہوا وہ اسی مقام پر سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع میں ہے۔ اسی کے تناظر میں بڑی قیمتی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے قرب کا معاملہ جو بندوں کو میسر آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے اس کا ذکر، اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی روش اختیار اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ بے شک اللہ قریب ہے۔ سورہ قوف میں 26 پارے میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہ قرب اللہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ گارنٹی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ جب جب پکارو گے، جب جب مانگو گے، جب جب مجھ سے سوال کرو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ البتہ آگے ایک شرط آ رہی ہے، اکثر و بیشتر اس بات کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری بھی تو مانو۔ جیسے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے، تمہاری پکار کو سن لے، تو تم بھی تو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرو۔ ایک طرف تو اللہ کے قرب کا بیان آ رہا ہے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ رمضان کے روزے ہوں یا نفل روزے کا ایک بہت بڑا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ہماری روح بیدار ہوتی ہے، اور اس روح میں اللہ رب العالمین سے ملاپ کی ایک ارج ہے، اور روزے کے نتیجے میں بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو روح بیدار ہوتی ہے اور اللہ کی طرف توجہ بڑھتی ہے۔ یہ روزے کا حاصل بھی ہے، اور عموم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت قریب ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو کوتاہی کر بیٹھتے ہیں، لاپرواہی کر بیٹھتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنے خالق کو اور مالک کو بھلا دیتے ہیں۔ اس کی شان تو ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، ہر آن ہر دم اللہ تعالیٰ کی توجہ بندوں کی طرف رہتی ہے۔ تبھی تو آپ کی میری زندگی برقرار ہے، تبھی تو میرے اور آپ کے وجود کے اعضاء فنکشن کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ جب جب پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ ہاں، حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کی مختلف کیفیات بیان فرمائی۔ بندہ کچھ مانگتا ہے، اللہ کی مشیت میں وہ بات بندے کے لیے بہتر ہوتی، اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی بندہ کچھ ایسی شے مانگ لیتا ہے جو بندے کے لیے اچھی نہیں ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق بندے کے لیے مفید نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ وہ شے تو نہیں دیتا، کسی تکلیف کو مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور یہ اجر دعا کا ذخیرہ کر لیا جائے آخرت کے لیے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ ڈھیروں اجر بندوں کو عطا ہوگا تو بندے کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں۔ اس وقت بندہ تمنا کرے گا کاش ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، سارا مجھے آخرت ذخیرے کے طور پر مل جاتا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کو پکارنے والا، اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ قرآن حکیم میں زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی زبانی الفاظ ہمیں ملتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب تجھ سے مانگ کر، تجھ سے دعا کر کے، تجھے پکار کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ تو اللہ تو قبول فرماتا ہے، وہ گارنٹی عطا فرما رہا ہے۔ البتہ ایک بڑی اہم شرط کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا حکم تو مانے،
یہ ہے اہم بات۔ اللہ کی نافرمانیاں ہوں، گناہوں میں بندہ مبتلا ہو، حرام مال وجود میں جا رہا ہو، حرام کاموں میں بندہ مبتلا ہو، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ حدیث میں ذکر آتا ہے بندہ دور دراز کا سفر کرے اور مفسرین نے اور شارحین نے حدیث سے لکھا کہ وہ کعبے کا غلاف بھی پکڑ لے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اس کے چہرے پر مٹی، سر میں مٹی، بالوں میں مٹی، دور دراز کا سفر کر کے آئے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پرورش حرام کی ہوئی، غذا اس کی حرام کی، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں۔ سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے، کل اختیار نفع نقصان کا اللہ کے پاس ہے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ تو طاقتور ہے، ہمارا فہم کم ہے، اللہ کی عطا بہت بڑی، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کا یقین رکھتے ہوئے مانگنا چاہیے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ ہے جو دعا کا اللہ رب العالمین ہم سے اظہار فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن تو میرا حکم مانو، مجھ پر ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بنائے اور تمام گناہوں سے بچتے ہوئے تقوی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بنائے، اتنا مانگیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جامع ترمذی شریف کی روایت میں، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بنائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔